اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کہ کیا ہمارا رسول پر ایمان کامل ہے؟ نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں رسول پر کامل ایمان بھی نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے جس طرح کا ہونا چاہیے، نہ قرآن پہ ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے یہ ہم نے نوٹ کرنی ہے کہ رسول پر ایمان نہیں ہے۔ جب رسول پر ایمان نہیں ہے کامل اور اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، آپ یہ اکثر یہ سوچیں گے، سوال کریں گے کہ اس طرح نہیں ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو جو ایمان آپ کا، جس قدر ایمان آپ کا اللہ پہ ہے اتنا ایمان مشرکوں کا بھی ہے۔ مشرک بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ مشرک بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ تو ہمارا اور مشرکوں کا ایمان تو برابر ہو گیا۔ مشرک بھی، کافر بھی کہتے ہیں ہمیں دنیا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں دنیا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے اور کچھ طلب ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمارا اور کافروں کا ایمان تو ایک درجے کا ہو گیا۔ مشرک، کافر بھی دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم بھی آخرت کو بھلا کے دنیا کی بھلائیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس پر جو ہے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس درجے پہ ہیں ایمان کے۔ تو جب بنیادی بات جو میں آپ کو کر رہا تھا کہ ہم تاریکی میں ہیں، ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہے، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اس بات پر یقین کر لیں اور پھر آپ ڈھونڈیں وہ روشنی، اور وہ روشنی آپ کو ملے گی کہاں سے؟ قرآن سے، صاحب قرآن سے۔ اور یہاں پہ جو روشنی والے لوگ آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گے، جن کے پاس روشنی ہے، جو روشنی والے ہیں، ان کے پاس آپ کو جانا ہوگا۔ قرآن کے محض خود مطالعہ کرنے سے آپ کو روشنی نہیں ملے گی۔ آپ اگر خود تفسیریں دیکھنے لگیں یا کسی مدرسے میں چاہے داخلہ لے لیں، 5 سال درس نظامی کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو یعنی آپ کو ایک استاد بتائے گا جو رسول کا نائب ہوگا، اور اس پر آپ کو پھر سب سے پہلے جو ہے اس پر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں، یعنی روشنی والے کو ڈھونڈیں اور پھر اس پر یقین کریں۔ تو اس پر یعنی ملاقات سے پہلے تو آپ کو یہ ضرورت محسوس کرنا ہوگی کہ مجھے تو آنکھیں چاہیے، پھر آنکھوں کے لیے آپ کو آنکھوں والا چاہیے۔ آپ کو آنکھیں چاہیے، اب آپ کو کوئی آنکھوں والا چاہیے۔ کسی اندھے کا آپ یہ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ کسی اندھے کا آپریشن جو ہے کوئی اندھا کر رہا ہے۔ کین یو امیجن؟ نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو ایک روشنی والے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک آنکھوں والے کی ضرورت ہے، وہ جو ہے آپ کو بینائی دلانے میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس سے آپ نے تعلق قائم کرنا ہے اس پر یقین کرنا ہے کہ ہاں یہ آنکھوں والا ہے۔ بعض اوقات تو یعنی اتنا نہیں ہوتا نا، اور پھر یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے تلاش کرتے ہیں، وہ تو کوئی اور ہی مقصد ہوتا ہے ان کا۔ جو تلاش کرنے والے ہیں وہ پھر ان کا کوئی اور ہی مقصد ہوتا ہے دنیا کا، کہ یار یہ نا آنکھوں والے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ کو آنکھیں جب مل جائے تو پھر آپ کو آنکھیں بند کر لینی ہوں گی اپنی۔ جب مل جائے آنکھوں والا، پھر آپ کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کسی ڈائیو بس میں بیٹھ کے سو جاتے ہیں، نیند آتی ہے سفر میں؟ کس کو نیند آتی ہے بھئی؟ آنکھیں ہاتھ اٹھائیں۔ سفر میں سب کو نیند آتی ہے۔ یعنی آپ ڈائیو میں جا رہے ہیں، لاہور آپ کی، مردان سے لاہور آپ کی وہ ہے، اور پھر بس آپ اپنے آپ کو اس ڈرائیور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بھئی ٹکر لگے یا جو کرے، گاڑی کو ٹکرائے، یہ اس کی اب وہ ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے، میں تو گیا خوابوں کی دنیا میں۔
یا آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں؟ ڈاکٹر بس جو کہتا ہے مان لیتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے ایک ڈاکٹر کی رائے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کو اپنے حوالے کرنا ہوگا اس طریقے سے، یعنی اپنے آپ کو، اصل میں تو یہ ہے کہ آپ کو حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، تو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے پھر ذرائع ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم